ناظرین، میں ہوں انور اسد چترالی. آپ دیکھ رہے ہیں ٹریو ٹی وی. ناظرین، ہم بلوچستان کا جو صوبہ ہے ہمارے ملک کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور اس کے اندر کچھ شرپسند ملک دشمن عناصر ہمارے پنجاب کے بھائیوں کے خون کے ہولی کھیلے، اور اس افسوسناک واقعے کے جو دکھ کی گڑی سے ہم باہر نہیں آئے تھے. تو اسی شکل کا ایک گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے تناظر میں دیکھا جائے کہ دو صوبوں کو آپس میں لا کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ شرپسند عناصر سرکاری ملازمین ہیں اور سرکاری دہشت گرد ہے. وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن وہ لائن اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری ہے ان کی. اور حالات و واقعات کے پس منظر پر اس طرح کی صورتحال جب بھی رونما ہو تو ان کی ذمہ داری بنتا ہے کہ اس طرح کے امن عامہ کی صورتحال کو برقرار رکھے، بجا کہ وہ اپنے عہدے کو، اپنی وردی کو استعمال کرتے ہوئے گلگت بلتستان سے آئے اور چترال کی حدود شندور کا چترال کا ایک علاقہ ہے، اس میں کچھ انکروچمنٹ کرنے کی کوشش کی، وہاں کے مقامی لوگوں کی باڑے کو خراب کیا، مال مویشیوں کو اٹھا لے گئے، اور وہاں کی کچھ استبل ہے ان کو گرائے. اور اس تناظر میں دیکھا جائے یہ میرے خیال میں گلگت بلتستان اور KPK کے جو صوبے، دونوں صوبوں کو ایک دشمن کے طور پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی مذموم، خبیث اور قبیح حرکت ان سرکاری ملازمین نے کی ہے. اس میں عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف دو بھائیوں کا، دو گاؤں کے ایک مسئلہ تھا. اس مسئلے کو گاؤں کے سطح سے نکال کر ڈسٹرکٹ کے سطح سے نکال کر صوبے کی سطح تک اس کو آپس میں اس کو ایک ایسا رنگ دینے کی کوشش کی جس سے دونوں صوبوں کے بھائی قومیتوں کے لحاظ سے آپس میں لڑ پڑے. اور اس تناظر میں کوئی اس طرح کی بلوچستان اور پنجاب کے لوگوں کے درمیان جو واقعہ رونما ہوا افسوسناک، اس طرح کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو، لیکن وہاں خوش قسمتی سے عوام موجود نہیں تھے. بس یہ سرکاری دہشت گرد ملازمین گلگت بلتستان سے آئے اور عوام کے بھائی چارے، پیار محبت جو صدیوں سے ان لوگوں کی ہماری جو ملی، ایک جو ہمارے دکھ سانجھے، ہمارے سکھ سانجھے، اور ہم ایک ہی تہذیب و ثقافت اور یگانگت کا عنصر ہے، ہمارے بیچ میں کوئی تفریق نہیں. لیکن یہ شرپسند دہشت گرد عناصر گلگت بلتستان سے آئے، سرکاری وسائل استعمال کیے، اور شندور کے مقام پہ آ کر دو بھائیوں کو، دو گاؤں کے سطح کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. یہ جو بھی مسئلہ تھا، دو گاؤں کا مسئلہ تھا، اس کو ایک بڑے صوبے کی سطح تک لے آیا، اور اس ایشو کو ابھی لے کے ایک وبال مچا ہوا ہے. دو بھائی ڈسٹرکٹ چترال کی بات کی جائے اور غزر کی بات کی جائے، ان بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے دشمن بنا کر. تو ہمیں اس طرح کے شرپسند عناصر سے آہینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، اور اس طرح کی شرپسند عناصر سرکاری وردی کو استعمال کرتے ہوئے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے تنخواہ لیتے ہوئے، اور یہ کسی اور ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے، ان کی سرکوبی ہونی چاہیے. ان کو تمام ہمارے ریاست کے اسٹیک ہولڈر کو سوچنا چاہیے. ایک ڈویژن ہے، یہ ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس حوالے سے ان کی بھرپور انداز میں دونوں طرف سے، دونوں عوام، گلگت بلتستان کے ہو، چترال کے عوام، ان کی ساری جو قبیح حرکت ہے اس کو مسترد کرتے ہیں. مجھ سے بھی گلگت بلتستان کے لوگوں سے میں نے بات کی، ان کے عوام سے جو عوامی نمائندے، ان کو بھی یہ بات بہت زیادہ شدت سے اس کو محسوس کر رہے کہ سرکاری وردی میں ملبوس یہ شرپسند دہشت گرد اور دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. میں شندور کے حوالے سے بات کروں گا، اور اس حوالے سے ہم کوشش کرتے جو بھی کوئی ایشو سامنے آئے تو ہم اس کا ایکسپرٹ تاریخی اعتبار سے اس حوالے سے وہ جانتا ہو، اس کی حقائق سے وہ مطلب آگاہ ہو، تو ہم ایسے ہی مہمان بلا کر ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں تاکہ حقائق سامنے آئے. تو آج مجھے میرے ساتھ لسکر ویلی سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت جو کہ
سماجی شخصیت بھی ہے اور یوسی ناظم رہ چکا ہے، سیاستدان بھی ہے، اور شندور کے معاملے کو بہت قریب سے اس نے دیکھا اور اس کی قانونی پہلوؤں سے لے کر اس کی ملکیت سے لے کر اس کے دیگر تناظر میں جو غزر اور لسپور کے عوام کے بیچ میں جو معاہدہ ہے، اس میں بہت سارے میٹنگوں میں بھی شامل رہے۔ اس کے والد گرامی بھی KPK گورنمنٹ سے اس زمانے میں NWFP ہوا کرتے تھے، تو اس کے ملازم کی حیثیت سے اس علاقے میں جو شندور کا حدود تھا اس میں وہ مطلب ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی چوکیداری کرتے تھے۔ تو اس کے فرزند سلیمان شاہ آصف صاحب سیاستدان ہے، میرے ساتھ فون پر موجود ہے، میں اس کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سلیمان شاہ آصف صاحب۔ جی آصف صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس کو ہم ٹو دا پوائنٹ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ شندور کا جو چھوٹا سا سوال ہے، مجھے یہ تھوڑا سا وضاحت کریں، یہ شندور کی حق ملکیت کس کی ہے؟ ان کے توپ وغیرہ اسلحہ کرین گاؤں میں لا کے کہا کہ جی اس سے آگے جو ہے یہ ایریا چترال والوں کا ہے۔ صحیح۔ چونکہ چترال والوں نے اسی وقت مطلب اسی ٹائم ادھر کچھ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، موجود نہیں تھے، تو یہاں سے چترال سے ایک خاتون کی سربراہی میں، جس کو دنیا دادی کہتے ہیں، دنیا دادی کے نگرانی میں جا کے ادھر سے وہ چیزیں اٹھا کے انگریزوں کے ساتھ لے آئے۔ اچھا، ہاں، تو یہ 1800 کے دستاویزی ثبوت ہے۔ اچھا، یہ جو دستاویزی ثبوت آپ بتا رہے ہیں، یہ مطلب کوٹڈ ہے، کہیں لکھا ہوا ہے، دستاویزات پڑے ہوئے ہیں؟ بالکل کوٹڈ ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی 1906 میں جی کپتان نولس نام کے ایک انگریز نے، کیونکہ اسی زمانے میں بظاہر پاک و ہند میں ان کی حکومت تھی، 1906 میں کپتان نولس نے ایک معاہدہ نکلوایا۔ جی اس معاہدے کو 25 جولائی 1914 میں جی کیپٹن DJ ولسن، اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ چترال، کیپٹن AJ شاہ، اسپیشل اسسٹنٹ گپٹس نے عمل جمع پہنا ہے۔ اچھا، جس میں چراگاہ کا استعمال، یعنی جاری ٹیسٹ وغیرہ باندھنے کے لیے لکڑی کا استعمال، جلانے کی لکڑی کا استعمال، عمارت کی لکڑی کا استعمال۔ اچھا، چونکہ یہ جو شندور کا ایریا ہے یہ تقریباً 16 میل یعنی کوئی 20 سے لے کر 22 کلومیٹر کے فاصلے کا ہے۔ یہ منزلت سے شروع ہوتا ہے، ہماچل میں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ جو ہے کھوکش کہتے ہیں، دوسری حصے کو لنگار کہتے ہیں۔ اچھا، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ زیربودو سے آگے جو فی الحال سارے مطلب وہ ایریا سارے چترال کے قبضے میں ہے، اور نیچے لنگر کا جو ایریا ہے وہ بھی چترال کے قبضے میں تھا، ابھی آہستہ آہستہ کر کے وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا، کیونکہ وہ ایریا جو ہمارے قبضے میں رہنے کے ثبوت یہ ہے کہ میرے والد صاحب جی اس جنگل کے اوپر فارسٹ گارڈ ہے۔ اچھا، یہ کس گورنمنٹ کی طرف سے تھے؟ یہ ہمارا کس کا نمائندہ تھا؟ یہ KPK کی طرف سے؟ فارسٹ ڈپارٹمنٹ NWFP۔ اچھا ٹھیک ہے، اس زمانے میں ہاں، جس کا آفس فارسٹ آفس جو ہے چترال میں ہے، یعنی ادھر سے وہ 1983 میں ریٹائر ہو گئے۔ اچھا، ہاں، اس وقت تک کچھ جنگل ادھر تھے۔ مطلب ہم صرف شندور کی بات نہیں کر رہے، اس سے آگے کی بات ہے جو جہاں ہماری کلیم ہے۔ ہاں وہی ہے نا، میں مطلب اسی کی بات کر رہا ہوں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس میں جب 1983 میں میرے والد صاحب ریٹائر ہو گئے تو وہاں سے اس وقت تک وہ فارسٹ گارڈ تھے، اور وہ وہاں جنگل کو اٹھانے نہیں دیتے۔ اچھا، صحیح۔ جو سکھ
لکڑیاں ہیں وہ لے جاتے تھے، مطلب ادھر چھڑان والے بھی استعمال کرتے تھے، ادھر غزر والے بھی استعمال کرتے تھے. اچھا صحیح. یعنی اس وقت تک پورے جنگل کا یہ پوزیشن تھا کہ جس طرح میں نے بتا دیا جلانے کی لکڑی کا استعمال، عمارتی لکڑی کا استعمال. صحیح. عمارتی لکڑی جو ہے، عمارتی لکڑی مطلب یہ چوتھے نمبر پر جو ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کار اس طرح بتا دیے کہ مقام منانشل میں، اچھا، جو کہ 144 سال جو ہے، جی جی، یعنی ہمارے 144 گھر مقام منانشل میں ہے. اچھا، یعنی ان کی مرمت کے لیے جو لکڑی ہے وہ جنگل سے اٹھائے جائیں گے، لاسپور سے نہیں لے جائیں گے. اچھا صحیح. چراگاہ جس ایریا کے پاس ہو، یعنی مطلب جنگل جس ایریا کے پاس، جن لوگوں کے پاس ہو، مطلب سارے چیزیں ان لوگ ہمارے پاس ہے، تو وہ کس کا ہوگا وہ زمین؟ ہاں صحیح. اس میں ٹھیک ہے کچھ لکڑیاں وہ بھی اٹھا رہے تھے ان کو، کیونکہ جیسے میں لکڑی کی قلت ہے آپ کو بھی پتا ہے. بالکل. تو ہاں وہ تو گاز جلاتے ہیں ظاہر ان کے پاس سے وہ. ہاں اس کی نسبت بالکل، اس کی نسبت لاسپور سائڈ میں لکڑی ماشاء اللہ ہے، تو اس وجہ سے لاسپور والوں نے ان کے ساتھ کوئی لکڑی کا وہ زیادہ نہیں کیا. البتہ ملنشان یا دوسرے جو ہمارے مختلف ایریاز میں مختلف شال ہے، محرم میں ہے رمنیکن شال جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا یہ جھیل کے پاس ہے جو کہ شندور جھیل جو ہے اس کے پاس ہے، جس کو گشتیکن شال کہتے ہیں. ایک پنجلش کے اوپر ہے جو زنگین شال جو سولر والوں کے پاس ہے. مطلب یہ سارے ایریاز چترال والوں کے پاس ہے. تو پھر مطلب وہ حق ملکیت کی، ہاں ان کی حق ملکیت کی دوا. انڈیا نہیں کہہ رہا ہے کہ جموں کشمیر انڈیا کا اٹھائیں گے. جی جی وہی بات ہے، وہی الفاظ یوز کرتے ہیں. ابھی گلگت والے بھی یہی الفاظ یوز کرتے ہیں. بھائی یہ تو دو گاؤں کے مسئلہ ہے، ایریا کے لوگوں کا مسئلہ ہے. آپ اس کو صوبے کے لیول تک لے جاتے ہیں. پہلے یہ صوبہ بھی نہیں تھا. جس وقت میں ناظرین تھا اسی وقت یہ تو ہمارے ساتھ آئے تھے ناردرن ایریا لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے سرفراز شاہ صاحب. اچھا جب صبح بن گئے تو پھر یہ شروع ہو گئے. اچھا شروع بھی جی آصف صاحب مجھے تھوڑا سا دیکھو، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جہاں تک ہم کلیم کر رہے ہیں یا لسپور ویلی کے لوگ کلیم کر رہے ہیں وہ شندور کی بات ہی بہت آگے کی جگہ ہے. یہ آپ کے والد صاحب کے جو ملازمت کے دورانیے میں بھی کے پی کے گورنمنٹ اس وقت مطلب اس کا سرحد ہم نام یا اس کا جو بھی نام تھا، تو اس حوالے سے NWFT جو ہم کہتے تھے اس کی جو گورنمنٹ سروینٹ وہاں کام کرتے تھے، ڈیوٹی دیتے تھے، تو اس وقت کسی کا کلیم نہیں تھا شندور یا اس سے آگے کی زمینوں کے اوپر وہ گلگت والوں کی طرف سے. تو یہ ابھی کبھی بھی شندور پہ جھگڑا نہیں ہوا ہے. جو بھی جتنے بھی جھگڑے ہو گئے، جتنے بھی تنازعات ہوئے وہ کھوکھو لنگار کے، کیونکہ کھوکھو لنگار میں اور جنگل کا تنازع رہا ہے. جب جنگل تھے تو اس وقت کچھ نہیں بول رہے تھے. جی میرے والد صاحب ریٹائر ہو گئے. میرے والد صاحب ریٹائر ہونے کے بعد اب بھی میری امی جو ہے، میری نانی جو ہے، وہ اس کے پینشن ہی لے رہے ہیں. اچھا صحیح. 15,000 روپے 20,000 روپے پر منتھ پینشن لے رہے ہیں. صحیح صحیح. اب مجھے یہ بتائیں، دیکھو یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ KP کے ملازم تھے. صحیح. آپ دیکھو میں اس کے دو سوال اور بھی اس مدعے کو لے کے میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ پھنڈر ویلی یا غزر ویلی یا لسپور کے جو عوام ہے یہ تو مطلب ہماری تو مطلب ایک اٹوٹ محبت کا رشتہ ہے، ثقافت تہذیب بالکل ہم یکساں ہے. لیکن اس کے بیچ میں آصف صاحب میں تھوڑا سا روک رہا ہوں کو، لیکن اس کے بیچ میں
جو گورنمنٹ کے کچھ شرپسند عناصر اس جو پیار محبت کی جو ہمارے اندر عنصر ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے اور اس ایشو کو گاؤں کی سطح تک کی ایشو کو یعنی آپ کے گھر کے ایشو کو لا کے مین چوراہے پہ لا رہے اور اس کو یعنی اس سمجھو کہ ایک سانحے کی شکل اختیار یہ کر سکتا ہے. اس کی حساسیت کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے والی بات ہے. تو یہ جو بھی ایشو ہے لسپور ویلی اور غزر ویلی کے لوگوں کا ایشو ہے, اس کو پہلے ہی سے ان کے بھی علم میں ہے کہ یہ کس کا ہے کس کا نہیں. اور قانونی حوالے سے تو آپ نے ذکر کیا یہ کس کا ہے کس کا نہیں. اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چلو یہ چترال کے جو حصہ رہا ہے تو لیکن یہ صدیوں سے اسی طرح 800 سال سے یہ چلتا آ رہا ہے. لیکن ابھی اس ایشو کو جو مطلب اس مسئلے کھڑا کر کے جو دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان عناصر کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور آپ ان عناصر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا جواب وہ خود دیں گے. اچھا, بات یہی ہے کہ وہ عناصر جو ہے جو غزر ویلی سے باہر جتنے بھی لوگ جی یعنی غزر اس ویلی کو کہا جاتا ہے, مقام پھنڈر کو بھی غزر نہیں کہتے. پراپر غزر جو ہے پھنڈر سے جو چترال کی طرف آگے ایک مٹوٹی پل ہے, اس پل سے آگے غلاموی اور غلامپوری جو ہے یہ پراپر غزر ہے. صحیح. اس سے آگے ان کے ساتھ غزر کا پارک ہے, ہنگرف ہے, غزر کا پارک ہے, ٹیرو ہے اور بانسل ہے. ادھر تک یہ غزر ہے. مطلب ہاں ابھی جو ڈسٹرکٹ بنا ہے غزر کے نام سے بنا ہے, اسی لیے تو ابھی تو شیر خلا سے بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ شندور ہمارا ہے. شیر خلا کو چھوڑو, ابھی یہ تو اس کو آپ لے لیجیے چلاس سے ابھی ایک اسسٹنٹ کمشنر راجا ادھر آیا ہے, وہ تو سمجھو کہ کسی کا ایجنٹ ہے, وہ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازم نہیں ہے. اچھا, اس نے اسی اسسٹنٹ کمشنر نے ادھر آ کے ہمارے جو مویشی خانہ ہے ایس ایچ او بہادر ولی کو لے کے, اچھا مطلب پولیس فورس آپ دیکھیں گے, آپ کے پاس ویڈیو آئی ہوگی, اگر نہیں آئے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی سوشل جی میں نے دیکھا ہے بالکل, انہوں نے خود وائرل کیا. ان کے اتنے اکیلے ہیں اور ایک طرف وہ دعویٰ بول رہے ہیں ہمارے مویشی خانے کو گرا رہے ہیں, دوسری طرف وہ ویڈیو جاری کر رہے ہیں. مطلب وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارا زمین ہے, ہم نے قبضہ کر لیا. یار کم از کم اگر آپ کے پاس عقل ہے نا, احساس ہے, تو چوری نہیں کرنا چاہیے. مویشیوں کو آپ اٹھا رہے ہیں کیوں اس طرح؟ یہ پولیس کا کام اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو تحفظ دینے کے بجائے آپ لوگوں کے مویشیوں اور لوگوں پہ آپ حق بولیں گے. مطلب یہ جو کام ہے, یہ جو ادھر اسسٹنٹ کمشنر راجا ہے اس کو ایس ایچ او بہادر ولی نام ہے اس کا, اس لڑکے کا, اور کوئی ایک تحصیلدار جنہ خان کے نام سے بتا رہے ہیں, وہ خود ویڈیو میں آپ دیکھ لیجیے. جی مطلب یہ تو کسی کے ایجنٹ لگ رہے ہیں. یہ تو پاکستانی کوئی پاکستانی اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. مطلب پولیس کا کام اور اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار کا کام لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کر, انہوں نے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کیا ہے. بالکل. اگر اس کا نوٹس نہیں لیا جائے نا تو کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے. اچھا آصف صاحب, آپ بیشتر وقت کافی عرصے سے اس ایشو کو لے کے کافی جگہوں پہ میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور ایک کے پی کے سی ایم کے ساتھ بھی میٹنگ ہوا تھا, اس میں بھی آپ اس ایجنڈے کو اٹھایا تھا. اس وقت بھی یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا, تو اس میں آپ اسٹیک ہولڈرز شامل تھے اور آپ کی اس میں اس جو کابینہ تھا یا اس کے وفد تھے اس میں شامل تھے. آپ لوگ ٹریول کر کے پشاور بھی آئے تھے, تو اس دورانیے میں آپ نے کتنی بار اس مسئلے کے اندر مختلف میٹنگوں میں شامل رہے اور کہاں تک یہ ایشو کو اچھالنے کی کوشش کی, اور آپ لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کر کے اس کے حوالے سے جواب دی, تو اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا آپ بتائیں, کیا اس واقعے کو تھوڑا سا منظر کشی کریں آپ. اچھا انور صاحب, اس حوالے سے تو ہم نے کافی جو پہلا ان کے جو لیجسلیٹو یعنی ناردرن ایریا لیجسلیٹو کونسل کے ممبر سرفراز شاہ صاحب تھے, انہوں نے اس زمانے میں پرویز مشرف صاحب کی
صدارت تھی وہ تھوڑا سا ان کے قریب تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح میں صدر پاکستان کے قریب ہو کے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا. اچھا. تو انہوں نے بہت کوشش کی. اس نے پہلے جو جب 2002 میں جی صوبائی اسمبلی ہماری MMA کی گورنمنٹ آ گئی تو MMA کی گورنمنٹ نے شندور کے لیے فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. اچھا. جب شندور کے لیے انہوں نے فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہو گئے تو ہم نے پریزیڈنٹ کو جب ریکویسٹ کیا تو انہوں نے PTDC والوں کی طرف سے کچھ فنڈ مختص کیے. اچھا. تو 2002 میں PTDC والوں کی جانب سے 2002 یا 2003 کا یہ ٹورنامنٹ ہو گئے. پھر اس کے اگلے سال یعنی یہ جو تنازع کھڑا ہوا یہ تو PTDC والوں کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. اچھا. تو اس کے اگلے سال PTDC والوں نے وہ فنڈ ناردرن ایریا کی طرف لے جانے کی کوشش کی. وہ کچھ کمائی کے پیچھے چلے گئے, کچھ اس طرح ہو گئے. تو جی اس پہ ہم نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ناردرن ایریا کی طرف لے جانا ہے تو ٹھیک ہے کرتے ہیں, گلگت میں کرنا ہے گلگت میں کرا دے اور پھنڈر میں کرانا ہے ادھر کرا دے, ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن شندور میں نہیں ہو سکتا ہے. شندور تو چترال کا پراپرٹی ہے اور